Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. جب زندگی میں کبھی ہوا آپ کے مخالف چلنا شروع ہو جائے، حالات سازگار نہ ہوں، آپ سونا ہاتھ میں لیں اور وہ مٹی بن جائے، آپ جو بھی فیصلہ کریں رزلٹ آپ کے برعکس نکلیں، آپ جس بھی بزنس میں ہاتھ ڈالیں وہ ناکامی کا شکار ہو جائے، آپ جو بھی انویسٹمنٹ کریں وہ فلاپ ہو جائے اور آپ 2 قدم آگے بڑھائیں اور ہوا آپ کو 4 قدم پیچھے دھکیل دے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی سچویشن کا شکار ہو جائیں تو کیا کریں؟ زندگی میں ایسے حالات بہت سارے لوگوں پہ آتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ حقیقت پسند ہو کر ایسے حالات کا سامنا کریں، ان کو قبول کریں، اور پھر جس طرح سے پانی کا دھارا، سمندر کی لہریں یہ چل رہا ہوتا ہے، جس طرح پانی ٹھہر ٹھہر کر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے پتھر بھی آتے ہیں، اس کے سامنے چٹانیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس سچویشن کو رزسٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کا رزسٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو قبول کر لینا ہے اور وقت کو گزرنے دینا ہے۔ نمبر 2، جب آپ ایسی سچویشن کا شکار ہوں تو پھر بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے، ذرا رک جانا ہے، کیونکہ اس وقت چونکہ ہوا آپ کے مخالف ہے، وقت سازگار نہیں ہے، فیوریبل کنڈیشنز نہیں ہے، تو جب فیوریبل کنڈیشنز نہ ہوں تو پھر بڑے بڑے فیصلے کریں گے تو پھر بھی رزلٹ آپ کے مخالف ہی آئے گا۔ تو پھر ایسے وقت میں بڑی بڑی انویسٹمنٹس بھی نہیں کرنی۔ تیسری بات کرنے کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ایسی سچویشن کا شکار ہوتے ہیں، ایسٹس بیچنا شروع کر دیتے ہیں، جیولری سیل کرنا شروع کر دی، گھر سیل کر دیا، بڑے بڑے لون لے لیے، بڑے بڑے قرضے لے لیے۔ اب ہوتا یہ ہے پھر جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور کچھ فردر انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر بھی رزلٹ خراب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت آپ کے مخالف ہے، سازگار نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو آپ کو قرضے کی دلدل میں دھنسا دے۔ اس لیے ٹھہر کے، رک کے، صبر کے ساتھ اس سچویشن کا سامنا کرنا ہے۔ چوتھی کرنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ اس سچویشن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ ہی شکار نہیں ہوتے، سب سے پہلے آپ کی سچویشن کا جن کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اور فیملی میں بھی پھر سب سے بڑھ کے آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اپنے چڑچڑے پن کو، اپنے ایگریشن کو اپنے بچوں کی طرف، اپنی فیملی کی طرف منتقل نہ کریں، بلکہ پرسکون رہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے آپ اس سچویشن میں اپنے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو مضبوط کریں، بچوں کے ساتھ سیر کو چلے جائیں، بچوں کو زیادہ ٹائم دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، اور وہ ان کے معاملات جو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے تعلقات دوسروں سے خراب کرتے چلے جائیں۔ آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، مطمئن رکھنے سے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ بہت سارے مسائل کا حل صبر ہوتا ہے۔ 5ویں کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی اس سچویشن میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا قرآن عظیم کے اندر وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ اپنی عبادات کو بڑھا لیں، آپ ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیں، اور سب سے بڑھ کے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم عرض کروں گا کہ تمہارے بہت سارے مسائل کا حل درود پاک ہے۔ درود پاک بہت سارے مسائل کا حل ہے، تو آپ درود پاک کو اپنی روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے فیض و برکات آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ اس میں سٹریس لینے کی بجائے آپ
واک کریں, سیر کے لیے نکل جائیں, اچھی کتابیں پڑھیں, اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, روحانی شخصیات سے ملاقات کریں, ان کے پاس بیٹھیں, ذکر و اذکار کریں. اس کے علاوہ ایسی سچویشن میں آپ کے وہ دوست جو آپ کے وقت کا ضیاع بنتے ہیں, یاد رکھیں یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ خوشحالی اور اچھے وقتوں کی عیاشیاں ہوتی ہیں. تو جب آپ کے اوپر ایسا وقت آتا ہے تو یہ سارے دوست آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں جب آپ پہ ایسا وقت آتا ہے تو جو مطلبی دوست, جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ جو دوستیاں ہیں یہ اچھے وقتوں کی خوشحالی کی عیاشیاں ہوتی ہیں. تو ایسے دوستوں سے ملنا جلنا کم کر دیں, بلکہ محدود کر دیں, اپنے وقت کا درست استعمال کریں. یہ سب کرنے کے بعد خوشحالی کا انتظار کریں, کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جیسے جیسے آپ کے حالات بدلتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ مٹی بھی ہاتھ میں پکڑیں گے وہ دوبارہ سونا ہو جائے گی. آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ آپ کو کامیابی کے قریب لے کے آئے گا. آپ کامیابی کی طرف 2 قدم چلیں گے, اللہ پاک آپ کو 4 قدم آگے لے جائے گا. کامیابی اللہ آپ کے قریب کر دے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں اور جو ناکامی ہے وہ یتیم ہوتی ہے. اس لیے اچھے وقت کا انتظار کریں, صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, اللہ کے ساتھ لو لگانے کے ساتھ. آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اس کو لازمی لائک کریں. ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. کہ اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہے, اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اچھوں میں رکھے اور اچھائی پھیلانے والوں میں رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کا اپنا محمد طاہر ربانی.